دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے؟ کھبتی ہوئی نظر میں ادا کس سحر کی ہے؟ کھبتی ہوئی نظر میں ادا کس سحر کی ہے؟ اور چبھتی ہوئی جگر میں صدا کس گجر کی ہے؟ چبھتی ہوئی میں صدا کس گجر کی ہے؟ گجر کسے کہتے ہیں؟ ایک تو ہماری مینی میں کہتے ہیں گجر گاجر کو، وہ گجر نہیں، گجر کہتے ہیں گھڑیال کو. بڑا گھڑیال نہیں ہوتا تم تم بجتا ہے جو، اب تو بڑا الیکٹرانک دور آ گیا، بغیر آواز کے ٹی ہلکا سا کر دیتے ہیں، پتہ چلتا 3 بج کے 4 بج کے. بڑا فاسٹ دور آ گیا نا. پہلے تو گھڑیاں ہوتی تھیں بڑی بڑی، ہمیں یاد ہے جب چھوٹے چابی بھرتے تھے اس کے اندر، دروازے پہ چڑھ کے اوپر چابی بھرتے تھے، ایک دن میں ایک مرتبہ، تب وہ 24 گھنٹے چلتی تھی. صبح بھی یہی باتیں ہو رہی تھیں بچپنوں کی. تو میں کہہ رہا تھا گجر کہتے ہیں اس گھڑیال کو جب بجتی ہے. تو جب اعلیٰ حضرت کو یہ مجدہ کس نے دیا ہوگا کہ چلو مدینے چلتے ہیں، اس وقت گھڑی نے اشارہ کیا ہوگا کہ اتنے بجے چلنا ہے، اور اتنے بجے گھڑی نے بجایا ہوگا گھنٹے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چبھتی ہوئی کھبتی ہوئی نظر میں ادا کس سحر کی ہے؟ اور چبھتی ہوئی جگر میں صدا کس گجر کی ہے؟ چبھتی ہوئی جگر میں کس گجر کی ہے؟ ڈالے گری گری گے تو بالیں بھری بھری کشتے عمل پری ہے، یہ بارش کدھر کی ہے؟ کشت کہتے ہیں کھیتی کو، کھیتی 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 باڑی. ہاں بولو سمجھ میں آئے. آپ اب بولو گے تو مجھے محسوس ہوگا کہ آپ نے سمجھا. کھیتی کھیتی اس کو کہتے کشت، عمل ارمان کی جمع، ارمانوں کی کھیتی. پری خوبصورت. آج ارمان کی کھیتی جو ہے، ارمانوں کی کھیتی بڑی خوبصورت ہو گئی ہے، ہری بھری ہو گئی ہے. اس میں ڈالیاں آ گئی، ڈالیوں پر کلیاں آ گئی ہیں، پھول آ گئے ہیں. آج بڑے اس کے اندر بہار آ چکی ہے. اور یہ بہار کیسے آئی؟ اس پر بارش گری. وہ بارش کہاں کی تھی؟ وہ مدینے کی بارش تھی. فرماتے اعلیٰ حضرت ڈالے ہری ہری گے تو بالے بھری بھری کشتے عمل پری ہے، یہ بارش کدھر کی ہے؟ ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر خاندان، پیر کے گھر مارجہ شریف ان کے شہر میں داخل ہوتے تو اس سے پہلے اپنے پیروں سے جوتیاں اتارتے تھے. یعنی کہ حضور اعلیٰ حضرت اپنے پیر کے شہر میں جوتیاں نہیں پہنتے تھے. تو پیر کے شہر کا کتنا ادب تھا، تو مدینے کا ادب. سبحان اللہ. فرماتے ہیں ہاں ہاں رگے مدینہ ہے. مدینہ بھی آیا نہیں ہے، راہ مدینہ ہے. راہ مدینہ کا ادب بتا رہے. ہاں ہاں رگے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا. او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. واقعی مدینہ شریف کا سفر وہ کہتے ہیں کسی پنجابی شاعر نے کہا کہ دنیا دیاں سفراں تو بندہ تھک بھی تو جاندا ہے. دنیا دیاں سفراں تو بندہ تھک بھی جاندا ہے، نالے اک بھی جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا.
جب بھی کوئی بولے چلو مدینہ چلو بھائی تیار، ہاں چلو ابھی چلو. مدینے کا سفر کی بات ہی نرالی ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے نو، ہر قدم پر نئی زندگی مل رہی ہے، ہر قدم پہ نئی زندگی مل رہی ہے. بڑی پیاری بات کہے گا اعلیٰ حضرت، ہر زندگی نہیں مل رہی ہے. تو فرماتے ہیں واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے نو، کیونکہ یہ راہ جان فضا میرے مولا کے در کی ہے، یہ راہ جان فضا میرے مولا کے در کی ہے. حتیم کی آغوش آپ نے دیکھا حتیم کیسے ہے؟ یوں آدھا گول بنا ہوا، یعنی کہ اپنی آغوش کھولے ہوئے ہے اور گویا دعوت دے رہا کہ آ جاؤ مجھ میں نماز پڑھ لو. جس نے مجھ میں نماز پڑھ لی نا اس نے عین کعبے میں نماز پڑھی. جس نے حتیم میں نماز پڑھ لی اس نے عین کعبے میں نماز پڑھی. لیکن وہ مدینے کا مسافر ہے. حتیم دعوت دے رہا ہے آجا آجا آجا، لیکن وہ مدینے کا مسافر ہے. وہ جا رہا ہے، وہ پھر کے بھی نہیں دیکھتا، وہ مڑ کے بھی نہیں دیکھتا. اب دیکھیں اعلیٰ فرماتے ہیں کہ آغوش شوق کھولے گے جن کے لیے حتیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے، وہ پھر کے وہ مڑ کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے. حجر اسود جب جنت سے پتھر جب وہ آیا تھا تب وہ سفید تھا، ابیض تھا، لیکن اب اسود ہو گیا. یعنی کہ ہم لوگوں کی گناہوں کی سیاہی اس میں جھلکتی ہے، لیکن ہمیں نظر آتی ہے. وہ سیاہ ہو گیا. تو جب کوئی مدینے کا مسافر جاتا ہے مدینہ شریف حضور کے دربار میں، حجر اسود بڑی حسرت سے دیکھتا ہے اس کو، اور دیکھ دیکھ کے گویا یوں کہتا ہے زبان حال سے کہ کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے. تم تو مدینہ شریف جا رہے ہو، محبوب کے بارگاہ میں جا رہے ہو، وہاں جا کے اپنے ماتھے کی کالک چھڑا لو گے. کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے. آب زمزم کا کنواں، آج کل تو جدید ترین مشینری لگی ہوئی ہے، موٹر مشین جس سے پانی کھینچ کے نکالا جاتا ہے. اب تو نیچے کنواں بنا دیا گیا. ایسے نہیں ہوتا تھا پہلے، باقاعدہ وہاں کنواں ہوتا تھا، پانی یوں ابلتا تھا، زمزم کا پانی یوں ابلتا تھا. گویا اگر عشق کی زبان میں بات کی جائے تو وہ ذوق میں تھا. ذوق میں جب بندہ ذوق میں ہوتا ہے تو آنسو نکلتے ہیں نا، تو آب زمزم جو ہے وہ ذوق میں ہے. ذوق میں کیوں ہے کہ کوئی مدینے کا مسافر جا رہا ہے، اس کو دیکھ کے اس پر وجہ طاری ہے، رو رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ، کیا بات کہہ گئے اعلیٰ حضرت. ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے، ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے جھالے برس رہے گے یہ حسرت کدھر کی ہے، جھالے برس رہے ہیں یہ حسرت کدھر کی ہے. ہم گردے کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ جب تک مکے میں رہے کعبے کے گرد گھومتے رہے. اب جانا ہے مدینہ تو کل تک کعبے کے گرد، جس کعبے کے گرد پھرتے تھے، سنو سنو ہم گردے کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم پر نثار ہے
یہ ارادت کدھر کی ہے، ہم پر نثار ہے یہ ارادت کدھر کی ہے، ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہے، اے مدینہ ذرا کہنا کیا، تیری بات کیا، تو جس دربار میں جا رہا ہے دیکھ تو صحیح تیرے جانے پر کیا کیا ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر، کون کہے، حرم کہے، کیا کہے کہ سونپا خدا کو تجھ کو یہ عظمت سفر کی ہے، اور بڑی ناشکری کرتے ہیں وہاں جا کے لوگ، تھوڑی گرمی ہو جاتی ہے تو بھائی صاحب سفر، او گرمی، بہت گرمی تھی، ہائے 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 بہت گرمی، بخار آ گیا تھا، بڑی پریشانی، دوائی کے لیے ادھر بھاگے، بڑے کوئی جواب نہیں دیتا، بڑا درد تھا سر میں، یہ تھا وہ تھا، بڑی تکلیف ہوئی سفر میں، 8 گھنٹے ہم ایئرپورٹ پہ کھڑے رہے، ارے ہماری تو افطاری بھی ایئرپورٹ پہ ہو گئی، ہمیں تو جب مکے پہنچے تو ہمیں تو سحری بھی نہیں ملی، بڑا تنگ کیا، یہ کیا وہ کیا، ہائے ہائے ہائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، اپنے لبوں کو سیلے سیلے، ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے۔ یہ کلام تو بہت طویل ہے، اب میں اس کو مختصر کر کے وہ اشعار جو اعلیٰ حضرت حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مواجہ دست پر پڑھے اور پیش کیے، وہ اشعار کیا تھے، فرماتے ہیں بے حیائیاں کہ یہ مور تیرے حضور، تمہارے تو وہ احسان اور یہ نافرمانیاں اپنی، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے، اف بے حیائیاں کہ یہ مور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے تیری خوب درگزر کی ہے، یا رسول اللہ درگزر کرنا آپ کی عادت کریمہ ہے، اسی لیے حاضر ہو گیا کہ ہاں تو کریم ہے تیری خوب درگزر کی ہے۔ اور حضور آپ سے منہ چھپائیں تو پھر کیا کریں، کہاں جائیں، تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے۔ اور حضور کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا بڑا مزہ ہے، ہائے ہائے، وہاں تو بس یوں ہاتھ اٹھاؤ، دعا مانگی نہیں ابھی، صرف ہاتھ اٹھے ہیں، ہاتھ اٹھنا تھا کہ داتا کی دین۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، ارے دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، اسی لیے کہا اعلیٰ حضرت نے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے، کہ سرکار نے ڈالا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار میں لا نہیں، ان کی بارگاہ میں نہیں 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 نہیں، جو آتا ہے لے کے جاتا ہے، ان کی بارگاہ میں اگر بھی نہیں، اگر یہ کرے گا تو دوں گا، اگر وہ کرے گا تو دوں گا، یہ بھی نہیں اور یہ بھی نہیں کہ اگر ہوگا تو دوں گا، میرے محبوب کے پاس سب کچھ ہے،
سب کچھ ہے سرکار میں، نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اب دیکھیں مقطع میں اعلیٰ حضرت کیا فرماتا ہے، سنیے حضور کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ حاضر ہوتا ہے تو کیا عرض کرتا ہے؟ ایک جملہ ایسا جو بار بار تکرار کرتا ہے، جس کی تکرار کرنی چاہیے، وہ کیا ہے؟ اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں۔ اب اعلیٰ حضرت سوال کر رہے ہیں، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ۔ ابھی سوال کر رہے ہیں اور کرتے کرتے فرماتے ہیں، سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا، سن کی ہوا سنکنا، جب ہوا سنکتی ہے، آپ دیکھا اکثر ہوا بڑی تیز آتی ہے اور جو چیز بھی راستے میں ہوتی ہے، جیسے پلاسٹک کی ٹھیلی ہو گئی، کچھ بھی ہو، وہ یوں گھومتی ہے، کبھی دیکھا آپ نے؟ سنکنا، یہ سنکنا کہلاتا ہے۔ اور جب دامن تر ہوتا ہے نا تو اس کو سکھانے کے لیے ہوا دی جاتی ہے، اور تر دامنی یہ گناہوں پر استعارہ، تر دامنی یعنی کہ بہت زیادہ گناہ گار جو ہو اس کو تر دامن کہتے ہیں۔ شمع کی مانند ہم اس بزم میں چشم نم آئے تھے دامن تر چلے، سنا ہے نا یہ شعر؟ تو تر دامنی گناہوں کی طرف اشارہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری سوال جب تو نے کیا اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، تو شفاعت کی ہوا چلی۔ سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا، یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے، یہ آبرو رضا تیرے دامان